فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. نہیں جنہیں قرآن سن کے سکون آ رہا ہے ذرا وہ کہیں سبحان اللہ. اب ان آیتوں کا معنی میں اپنے ذوق میں کروں گا. کیا نام؟ بدیال والوں، اگر شادی کا معنی سن کے آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے سنا دینا. اللہ فرماتے میرا سونا پیغمبر قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر، اپنی زبان کو حرکت دینے میں جلدی نہ کر. اس قرآن کو اتارنا بھی میرا کام تھا، تیرے سینے پہ جمع کرنا بھی میرا کام ہے، اور پھر تیرے زبان کے ذریعے امت کو قرآن کے واسطے سے ہدایت پہ لانا بھی مجھ رب کا کام ہے. اللہ فرماتے یہ میرا کام ہے، تو جلدی نہ کر. لیکن حضور قرآن پڑھ رہے ہیں. حضور کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں. اور آگے چلے نا، میں آپ کو ایک حدیث سناؤں کہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا من اراد ان یکلم اللہ فلیصلی ومن اراد ان یکلم اللہ فلیقرأ القرآن. سیدنا علی فرماتے ہیں جس کا یہ ارادہ ہو میں نے اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، راز و نیاز پیار و محبت کی گفتگو کرنی ہے، وہ کوئی اور کام نہ کرے، وہ نماز پڑھے. وہ کوئی اور کام نہ کرے، نماز پڑھے. اور اگلی روایت سنو، فرمایا ومن اراد ان یکلم اللہ فلیقرأ القرآن. حضرت علی فرماتے ہیں جس کا یہ ارادہ ہو میرا رب مجھ سے باتیں کرے، ہم کلام ہو جائے، مجھے توجہ اور محبت کی نگاہ سے دیکھے، وہ کوئی اور کام نہ کرے، وہ اللہ کا قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دے. وہ قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دے. اور پہلے حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز بھی پڑھے، اگر اس نے اللہ سے باتیں کرنی ہے تو وہ کیا کرے؟ بولو سارے. لیکن معاف کرنے کے بعد کہتا ہوں بعض دفعہ ہم علی کا نام بڑی محبت سے لیتے ہیں، ہم علی سے محبت کا علم بھی بھرتے ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن مسجد کی صف میں اب نظر نہیں آتے. اور سیدنا علی کہہ رہے ہیں نماز پڑھو. سیدنا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز پڑھو. ایک نماز میری اور تیری ہے نا. ہم نماز میں دکانوں کا حساب کرتے ہیں، مارکیٹوں کا حساب کرتے ہیں، پلازوں کا حساب کرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئٹہ میں ایک مولوی صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو ایک دکاندار نماز کے بعد بولا مولوی صاحب آج آپ نے ظہر کی 3 رکعتیں پڑھائی. میں کہا نہیں میں نے 4 پڑھائی. کہا نہیں قسم اٹھا دو میں بندہ آپ نے 3 پڑھائی. کہا تجھے کیسے پتا ہو گیا؟ تم نے آج تک کبھی بولا ہی نہیں. تو اس نے آگے سے جواب دیا مولوی صاحب اصل مسئلہ یہ ہے کہ میری 4 دکانیں. بڑی کتنی دکانیں؟ 4. تو میں ہری رکھتا بچ ایک دکانہ کا کی کرنا حساب کرنا علی میں اتنے دکانہ کا حساب کیتا تو تم سلام پھیر کے کر لہذا بڑی چوتھی دکانہ کا حساب ہی اس واسطے رکھتا 4 ہے. رکھتا کتنی ہے نا؟ 4 ہے. تو ایک رکھتا سے بولو رہے گی. اب یہ نماز ہم نے بنائی ہے. اور ہمارے ہزارے میں ایک عجیب روایت ہے نا، میں آپ اسی مزاج میں رہنے والا آدمی لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں فلانی چیز تو بھول گئے تھے جو نمازہ بھی کھل تو وہ خیال آ گئی. ایسی کہتے ہیں. علماء سے پوچھیں یہ باطل خیال ہے، یہ باطل فلسفہ ہے، یہ کون سا خیال ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ نماز میں کھڑا ہو تجھے اللہ یاد ہے؟ ہاں نماز کا فلسفہ تو یہ ہے نا. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کے محبوب کا فرمان زبان نبوت نے فرمایا جب تو نماز پڑھتا نا دل میں یہ خیال پیدا کر کے کھڑا ہوا کر کے کائنات کا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ خیال پیدا کر یہ خیال کر میں اپنے رب کو دیکھتا ہوں. وہ یہ خیال پیدا کرنا. اللہ اکبر.
آج کا مسلمان نماز میں بھی ادھر ادھر کی خیالات، پھر بھول جاتے ہیں ہم نماز میں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، ساتھ والے سے بعد میں پوچھتے رہتے ہیں تو 10 منٹ کتنے رکھتے ہیں، وہ تو مقابلے ہی نہیں پتا تو کو ملے 10 منٹ۔ اس دن میں عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، میرے مقتدی میں لیٹ ہو گیا، پیچھے سب پہ کھڑا، تو میں نے نماز ٹھیک پڑھی، تو نماز کے بعد مجھے کہا استاد جی میں کو 10 میں صحیح پڑھی ہے غلط پڑھی ہے؟ آپ کو میرے ساتھ پڑھ رہا ہے، میں اس کے الگ میں اپنی پڑھ رہا ہوں، اپنی پڑھ رہا ہوں، استاد جی مجھے بتایا میں نے نماز ٹھیک پڑھی ہے غلط پڑھی ہے؟ میں اپنی دسا کہ پوری دسا؟ اللہ اکبر۔ خواجہ علی الحسن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا، فرمایا نماز ایسی نہیں ہے، نماز ایسی ہو، فرمایا تصور عرش پر ہے وقف سجدہ ہے جبیں میری، تصور عرش پر ہے وقف سجدہ ہے جبیں میری، پھر میرا پوچھنا کیا آسماں میرا زمین میری، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے کہیں تیری کہیں میری۔ پاکستانی بجلی ہے آتی جاتی رہتی ہے، ایمان کی بجلی زندہ ہونی چاہیے، جن کی ایمان کی بجلی زندہ ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا نماز ایسی ہو، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے کہیں تیری کہیں میری، رباسی والی حکومت میری، بڑائی والی حکومت تیری، میں عاجز بن کر ندامت کے اشباہ کر تیرے دربار پہ آتا رہوں گا، ربا معاف کرنا تیرا کام ہے۔ نماز ایسی ہو، خیر میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں واپس پلٹ رہا ہوں۔ اللہ اکبر رضی کر رہا تھا، قرآن مجید کا پہلا اور ظاہری حق کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کی۔ آج جن بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے، 2 بچے، اللہ اکبر، میرے بزرگ ایک بار سنایا کرتے تھے نا، فرمایا قرآن پڑھنے والا بچہ حافظ ہونے کی بات دنیا کے جس کونے میں جا کر قرآن پڑھے گا اس پہ قیامت کی صبح تک، بلکہ اس کی قبر پر بھی ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب آپ کہیں گے شاہ صاحب اس پر دلیل دینا، میں دلیل دیتا ہوں، قرآن بولا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس قرآن کو مومنین کے لیے شفا بھی بنایا ہے اور رحمت بھی بنایا ہے، رحمت بھی بنایا اور شفا بھی بنایا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے رحمت بنایا؟ اس پر بھی ایک دلیل دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن بولا سورہ مدثر، اللہ کا قرآن بولا فرمایا علیہا 19 علیہا 19، مفسرین فرماتے ہیں جہنم کو کنٹرول کرنے والے فرشتوں کی تعداد 19 ہے۔ جہنم پہ جتنے فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہوئی ہے نا وہ کتنے ہیں؟ 19۔ اب میری طرف دیکھنا، اللہ اکبر۔ اس آیت کے ضمن میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرفوں کی تعداد بھی 19 ہے، بسم اللہ کے حرفوں کی تعداد بھی، اور جہنم کو کنٹرول کرنے والے فرشتوں کی تعداد بھی۔ اب اگر معنی سن کے بات سن کے آپ کو مزہ آ جائے، سکون آ جائے، پورا مجمع سبحان اللہ مجھے سنائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کوئی قصے کہانیاں نہیں سنا رہا، اللہ کے محبوب کا فرمان سنا رہا ہوں بدیال والوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، توجہ میری طرف ادھر دیکھو یار، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو پورے اخلاص نیت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے اللہ اسے جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ قرآن رحمت ہوا کہ نہ ہوا؟ قرآن رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ
ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قرآن مومنین کے لیے سراپا رحمت ہی رحمت ہے. قرآن مومنین کے لیے سراپا رحمت ہی رحمت ہے. اچھا ایک دلیل میں نے قرآن مجید سے دی اور ایک میں حدیث سے دوں گا اس پر, اسی عنوان پر. بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے محبوب کا فرمان ہے, سیدنا اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے, فرماتے ہیں رات میں کھڑا ہوا تہجد میں اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے. میں نے تہجد کا ارادہ کیا, وضو کیا اور میں آ کر کھڑا ہو گیا قرآن پڑھنے کے لیے. کیا پڑھنے کے لیے؟ قرآن. سیدنا حسین فرماتے ہیں میں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. قرآن کی وضو کیا, عزیدار آ کر کھڑا ہوا, تہجد میں آ کے کھڑا ہوا. کڑی نماز سی بولو سارے یہ تو مسلمان بولی نہیں نا, مسلمانہ تک نہیں. فجر نہیں ملتی ایسا ہوتا تہجد. میں ناراض نہیں ہوں آپ میری بات سے اگر میں آپ سے آج تھوڑا سا امتحان لے لوں. وہ بندے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں جنہوں نے آج فجر کی نماز باجماعت پڑھی ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھے باقی حضرات ہیں, کتنا بڑا مجمع ہے, آدھے لوگوں نے ہاتھ, آدھے سے بھی کم لوگوں نے ہاتھ اٹھایا, زیادہ کیا ہاتھ کیجیے. اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں. لیکن حضور کا فرمان ہے, فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے اور سورہ یاسین پڑھے اللہ سارے معاملات دن کے حل کر دیتے. لیکن ہماری نیت ہی نہیں ہے نا, ہم پڑھتے ہی نہیں. پھر ہم سارا دن روتے ہیں, استاد جی یہ ہو گیا دم کھاؤ, تمیز کرو, فلانا کرو, فلانا کرو. ہائے ہائے اللہ اکبر. عرض یہ کر رہا تھا سیدنا حسین آ کر کھڑے ہو گئے تہجد میں قرآن پڑھنے کے لیے. ہاتھ باندھ دیے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. سیدنا حسین شروع ہو گئے. اب انہوں نے مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی. کون سی تلاوت ہے؟ سورہ کہف کی. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وَيُنْزِلَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. سیدنا حسین پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, کہتے ہیں میرا گھوڑا بھی پاتا ہے ساتھ ہے اور پکوڑے میں میرا شیخوار معصوم بچہ سویا ہوا ہے. مجھے ڈر لگ گیا, میں نے عجیب کام دیکھا. میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, گھوڑا پھدکنے لگ جاتا ہے اور میرا شیخوار بچہ سویا ہوا ہے. میں نے کہا گھوڑا کہیں ٹانگ مارے گا, میرا بچہ بیدار ہو جائے گا. میں نے قرآن کی تلاوت روک دی. کہتے ہیں میں قرآن پڑھتا ہوں, گھوڑا پھدکنے لگ جاتا ہے, اچھلنے لگ جاتا ہے, کودنے لگ جاتا ہے. میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے. میں نے دوبارہ شروع کی, گھوڑا پھر پھدکنے لگ گیا. میں نے پھر تلاوت روک دی. میں نے دوبارہ شروع کی, گھوڑا پھر پھدکنے لگ گیا. میں نے قرآن چھوڑ دیا اور دل میں میرے یہ خیال آیا صبح اللہ کی محبوب کی بارگاہ میں جاؤں گا اور اللہ کے محبوب سے عرض کروں گا یا رسول اللہ رات میں تلاوت کرتا رہا, رات میں قرآن پڑھتا رہا, میرے ساتھ یہ کام نہ عجیب بات ہے نا. اور سیدنا حسین فرماتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا. قرآن کی تلاوت جاری رکھ رہا تھا نا, ایک بادل کا ٹکڑا کر جس نے میرے سر پہ سایہ کیا ہوا تھا اور چمکنے والے چراغ بھی موجود تھے. جو ہی میں نے قرآن کی تلاوت چھوڑی وہ بادل کا ٹکڑا جا کر آسمان میں غائب ہو گیا اور چراغ بھی جا کر غائب ہو گئے. گھوڑا بھی تھم گیا اور رک گیا. میں چپ ہو گیا. صبح ہوئی میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اللہ کی محبوب کو میں نے یہ سارا ماجرا سنایا. یا رسول اللہ رات میں تلاوت کر رہا تھا نا, میرے سر پہ بادل چھائے ہوئے تھے نا, گھوڑا بھی دکھ رہا تھا نا اور چراغ بھی غائب ہو گئے. اللہ کے محبوب نے جواب دیا او حسین. مفسرین نے لکھا ہے نا بڑی عجیب بات,
فرمایا حضور نے کہا اوہو حضور کی تو ہر ادا محفوظ ہے نا, حضور کی تو ہر ادا محفوظ ہے. فرمایا او سے تو نے قرآن کی تلاوت کیوں چھوڑی, تو نے قرآن کی تلاوت کیوں چھوڑی, تجھے پتہ ہی نہیں لگا, تجھے محسوس ہی نہیں ہوا جس کو تو پاگل کہہ رہا تھا, چرا کہہ رہا تھا, یہ اللہ کی رحمت کے فرشتے تھے جو آسمانوں سے اتر کر تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے, تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے. اور اللہ کے محبوب نے اگلی بات فرمائی, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا یا حسین, اللہ کے محبوب نے فرمایا حسین اگر تو ساری رات قرآن کی تلاوت جاری رکھتا, بدیال والوں میرا جملہ ضائع نہ کرنا, حدیث سن کے ایمان تازہ ہو, پھر مجھے محبت سے سبحان اللہ سنا دینا. اللہ کے محبوب نے کہا حسین او میرے پیارے یار, او میرے وفادار جانثار صحابی, اگر تو صبح کی نماز تک, صبح کی فجر طلوع ہونے تک, صبح صادق طلوع ہونے تک قرآن کی تلاوت جاری رکھتا, آسمان سے اتنے زیادہ فرشتے اتر آتے کہ مدینہ کے باشندوں کو صبح اللہ کی قرآنی مخلوق کا دیدار ہو جاتا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, قرآن مومنین کے لیے سراپا رحمت ہے نا. سمجھے گے نا, او بولو یار کوئی مشکل بات تو نہیں کر رہا. اللہ ایک میرا سیدھی بات ہے, میں بھی پیشہ ور خطیب بھی نہیں ہوں, میں ایک بڑے سلسلے سے وابستہ ہوں الحمدللہ, درس و تدریس کا آدمی ہوں, قرآن و سنت کے علاوہ میری کوئی بات نہیں ہوتی. کہو سبحان اللہ. دنیا میں ہے یا قرآن ہے یا حدیث خیر مقام ہے, یا اللہ کے محبوب کا, یا اللہ کے محبوب کی زبان ہے, اور یا اللہ کے محبوب کی زبان پہ اترنے والا کلام ہے. سبحان اللہ. یہ وہ کلام ہے جس کلام پہ نا اللہ کا محبوب بھی بولا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. اللہ کے محبوب اس وقت تک بات نہیں کرتے تھے جب تک اللہ کی طرف سے پیغام نہیں آتا تھا. مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل, جبرائیل اشہر نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار, تا نہ گفتے کردگار, جب تک اس طرف سے پیغام نہیں آتا تھا حضور بات بھی نہیں کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. رضی کر رہا تھا قرآن مومنین کے لیے رحمت ہے نا. ایک دلیل یہ ہوگی, دو دلیل, ایک دو دلیل میں اور دیتا ہوں, توجہ رکھیں پر مزہ آئے گا. حافظ قرآن کو بڑے اعزاز ملیں گے. دعویٰ میرا یہ تھا کہ قرآن پڑھنے والا پڑھنے کے بعد دنیا کے جس کونے میں بھی جائے, بلکہ قبر میں بھی جائے, اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا, اللہ کی رحمتوں کا. اچھا ایک اور بات بھی, ایک اور بات بھی خیر پھر بات لمبی ہو جائے گی, میں چلے واپس بیٹھتا ہوں. عرض یہ کر رہا تھا اللہ کی محبوب کا فرمان سنا رہا تھا, قرآن جس کونے میں یہ حافظ پڑھے گا اللہ کی رحمتوں کا ان پر نزول ہوگا. کیسا نزول ہوگا؟ ان کو جنت میں جو منزلیں ملیں گی, معاشر کے میدان میں جو ان کو مقامات ملیں گے, وہ بڑے دور کی بات ہے نا. حضور کا ارشاد گرامی ہے, فرمایا قرآن پڑھنے پڑھانے والے یہ دنیا میں جہاں بھی بیٹھ کے قرآن پڑھے, اللہ ان کو دنیا میں 4 انعامات سے نوازتے ہیں نا. کتنے انعامات سے؟ 4 انعامات سے. مشکات شریف کی روایت ہے, اللہ کے محبوب کا فرمان ہے. پہلا انعام فرمایا جب قاری زیب اللہ صاحب, دوسرے علماء کرام مولانا ساجد صاحب, مولانا اسماعیل صاحب, مولانا خالد صاحب, یہ علماء جب بیٹھ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, سامنے ٹیکس لگ جاتی ہے, بچے
سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھتے نا فرمایا ان کو پہلا انعام دنیا میں یہ ملتا ہے. سنو سنو بدیال والو, اللہ کے محبوب کا فرمان ہے, فرمایا حفتہم الملائکہ. مانا کروں گا آپ انشاءاللہ اور سنیں گے. فرمایا حفتہم الملائکہ, فرمایا آسمان سے فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ اترتی ہے نا, حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کا ایک تانتا آسمان سے لے کر اس کلاس تک باندھ دیا جاتا ہے نا, اور حدیث میں آتا ہے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں, نہ اس میں کوئی جن داخل ہو سکتا ہے, نہ کوئی شیطان داخل ہو سکتا ہے, نہ جن داخل ہو سکتا ہے, نہ شیطان. پہلا انعام. فرمایا دوسرا انعام اللہ کی محبوب نے فرمایا نزلت علیہم السکینہ. فرمایا قرآن پڑھنے والی مجلس میں آ کر دیکھا کرو, اسی تو صبح اٹھتے ہی نہ تہجد نصیب ہے, نہ فجر نصیب ہے. آج ہی بوڑھا باپ بستر میں ہوتا ہے, جوان ماشاءاللہ بیڈ پہ ہوتا ہے, تو باپ اٹھا کے بھی تو اٹھو جن کا نماز کا ٹائم ہے. اصل جوان پھر بھی نہیں آتے نماز. نوجوانوں دعوت فکر دے رہا ہوں, نہ کیا کرو اس طرح. ماں باپ کہتے ہیں نماز بھی پڑھ لیا کرو, بات بھی مانا کرو. کس طرف جا رہے ہیں معاشرہ؟ عرض یہ کر رہا تھا اللہ اکبر. فرمایا اللہ ان پر سکون ایسا نازل کرتے ہیں, ایسا سکون نازل ہوتا ہے دنیا میں اور آپ سکون کے اسباب تلاش کرتے ہیں, گولیاں ڈھونڈتے ہیں, اچھے ٹیبلٹس کھا کر سو جاتے ہیں کہ میں نیند آ جائے, رات کو ہمیں پھر بھی نیند نہیں آتی. ایسی ہے کہ نہیں, رات کو ہمیں نیند نہیں آتی ہر وقت. دیکھیں نا میں آپ کو اس پر بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں. ہم اکثر میں پنڈی اسلام آباد کا ہر ہفتے میں ایک آدھ سفر ہوتا ہے میرا, کئی بیان ہوتا ہے, تو میں جب بھی جاتا ہوں کوئی لوگ شادی مجھے کہتے ہیں استاد جی شاہ سلطان جو یہ بڑا گولیاں کا پلتا ہے ہوتا ہے ڈی مارٹ سلانے بولے اے بھائی گولیاں کہنا ہے یہ کس نے گولیاں نیدری دی گولیاں کستی گولیاں نا نیکی دی نیدر نہیں آتی. تم اچھی قالین بچھا سکتے ہو, اچھا گلا بچھا سکتے ہو, سکون کے سارے اسباب کمرے میں لا سکتے ہو, اچھا اے سی بھی لگا سکتے ہو, ایئر کنڈیشن بھی لگا سکتے ہو, بجلی نہ ہو تو سولر بھی چلا سکتے ہو, لیکن تم نیند کہاں سے لاؤ گے؟ اچھے بیڈ آتے ہیں, اچھی ایسی بھی نیند نہیں آتی, جس کو نیند آتی ہے سخت مطلب بھی آ جاتی ہے, وہ دھپڑے تبھی سے رہتا تو بھی سے. لیکن آپ کو بتاؤں ایک بات بتاؤں, سنو سنو او بدیال والو سنو, تم ہمیں کہتے ہو کہ علماء یہ ایسی یہ ویسی نا, قرآن پڑھنے پڑھانے کی برکت کی وجہ سے میں اپنے ذوق میں ساتھ کے حدیث کا معنی کیا کرتا ہوں کہ جب بچے قرآن پڑھتے ہیں, قاری صاحب قرآن پڑھاتے ہیں, رات کو یہ سبق بھی یاد کرتے ہیں, سب کی پارا بھی یاد کرتے ہیں, منزل بھی یاد کر کے رات کو دیر سے سوتے ہیں نا, اور صبح جب ان کو اٹھایا جاتا ہے پھر یہ بڑی مشکل سے اٹھائے جاتے ہیں, چک چک کے اٹھاتے ہیں. اسپتال میں کوئی سوڑی کی طرح آتی ہے, آدمی قسم میں دھو کے نہ پڑھتا ہے وضو خانے میں, اٹھو جانے وضو کرو اور نماز کا ٹائم ہے, ایسے نہیں کریں. ہاں یہ آسان کام نہیں ہے, یہ وہاں کے مزے کیوں ہیں؟ قرآن کی برکت کی وجہ سے. قرآن کی بولو سارے قرآن کی. ہمیں تو نیند نہیں آتی, لیکن طلبہ ایسی نیند سوتے ہیں نا کہ ان کو سکون ایسا ملتا ہے کہ مزے ہی مزے. کس وجہ سے؟ حضور کے ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کی طرف سے پر سکینہ نازل ہوتا ہے, سکینہ. اور فرمایا تیسرا انعام یہ ہے, فرمایا ذکرہ اللہ فی من عندہ. اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ بدیال کی مسجد میں بیٹھ کر, قاری صاحب کے سامنے بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں یہ بچے, یہ میرا ذکر کرتے ہیں, میں ان کو ملائکہ کی محفل میں آسمانوں پہ یاد کرتا ہوں. کتنا بڑا انعام ہے, کتنا بڑا انعام ہے. میرا کوئی ایم پی ہے نام لے لے میں بڑا خوش ہو جاتا ہوں. ہاں جی کوئی ایم ایل اے صاحب میرا ذکر کرے, کوئی بڑے سے بڑا نامور آدمی میرا نام لے لے, اگر فیس بک پہ آج کے زمانے میں میری آئی ڈی کے نیچے کمنٹس کر دے, میں کپڑوں میں نہیں سماتا, او جی فلاں بندے نے اتنے بڑے بندے نے مجھے کمنٹس کیا تھا, اور لوگ اعلان کر رہا بہنا تیرا بھی رب ہے نا, میرا بھی رب ہے نا, ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے نا,
اللہ فرماتا ہے جو میرا قرآن پدیار کی مسجد میں پڑھتے ہیں میں فرشتوں میں بیٹھ کے یاد کرتا ہوں، فرشتوں میں بیٹھ کے یاد کرتا ہوں۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی، عرض یہ کر رہا تھا قرآن مومنین کے لیے کیا ہے جی؟ رحمت ہے۔ قرآن مومنین کے لیے رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات سناؤں، بس آخری بات سنا رہا ہوں، بات سمیٹنے لگا ہوں۔ تھکتے لگے بولو یار، جوش میں نہیں آیا نا۔ تو قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ اتنے انعامات سے نوازتے ہیں، بہت سارے انعام، بہت سارے انعام۔ تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ قرآن پڑھا، قرآن پڑھایا، مجلس میں بیٹھے تو اللہ نے ان کو اتنے سارے انعامات سے نواز دیا، اللہ نے ان کو اتنے سارے انعامات سے نواز دیا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، سبحان اللہ، اونچی آواز سے سبحان اللہ، جو تھکے نہیں ہیں ذرا وہ کہیں سبحان اللہ۔ جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، منور ہے جہاں قرآن کے نور صداقت سے، اور یہی قرآن محبوب خدا کے دل پہ اترا تھا، ہدایت بن کے آیا تھا، زمانے پر بھی چپکا تھا، اسی قرآن نے ہم کو حافظ و قاری بنایا ہے، رسول اللہ کے منبر پر اسی نے ہی بٹھایا ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ عرض یہ کر رہا تھا قرآن مومنین کے لیے سراپا رحمت ہے۔ ایک اور دلیل دیتا ہوں حدیث مبارکہ سے، اللہ کے محبوب مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، ایک عورت دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نکاح کا اختیار